نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے قرآن کریم سے ایک آیت، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنو اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تمہارے اوپر کیا اور ہم نے تم کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی. اس آیت کریمہ میں جو سورہ البقرہ کی 47 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بنو اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے. بنو اسرائیل کون ہیں؟ کیا سمجھتے بنو اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے انہی کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. پھر ان کے بعد جو نسل چلی ان سے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے، ان تمام کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بنو اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تمہارے اوپر کیا. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر کیا نعمتیں کی تھیں ان کو ہم جانیں گے، اور پھر ان نعمتوں کے بدلے میں ان کے اندر کیا شرارت آئی ان کو بھی ہم جانیں گے. لیکن یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تم کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، تمام دنیا والوں پر مہتو دیا تھا. یہ تمام دنیا والوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس وقت کی جو دنیا تھی، آ جائیں اہلاً وسہلاً، یعنی اس وقت کی جو دنیا تھی، اس دنیا میں اس وقت کے جو لوگ تھے اس وقت میں ان کو فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے. گویا کہ بنو اسرائیل کو جو مہتو دیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے یہ مہتو نہیں تھا، بلکہ اس وقت کی جو دنیا تھی اس دنیا میں اللہ نے ان کو مہتو دیا تھا. تو گویا کہ ہم نے جان لیا بنو اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دور میں، ان کے زمانے میں ان کو بڑی عزت دی تھی، بڑا سمان دیا تھا، بڑا مہتو دیا تھا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں نجات پانے کے لیے. اچھا، بنو اسرائیل کی تاریخ کیا ہے؟ آپ کو ہم تاریخ میں لے جا کر کے مختصر طریقے سے بتانا چاہیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں حکومت پا لیتے ہیں ساری تکلیف اور پریشانی کو جھیلنے کے بعد، تو کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ اپنے سارے بھائیوں کو، جو 11 بھائی تھے، سب کو بلا لیا تھا مصر میں ہی. تو اس وقت تو وہ شاہی گھرانے کے لوگ تھے، کیونکہ بھائی شاہی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا تو سب کے سب شاہی گھرانے کے لوگ کہلاتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے بنو اسرائیل کا زوال شروع ہوا، اور فرعونیوں نے جب مصر پر حکومت کی تو بنو اسرائیل جو شاہی خاندان کے لوگ تھے ان لوگوں کو غلام بنا لیا. وہ سب کے سب غلامی کرتے تھے اور نہایت ہی ذلت کی زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خرچ پر ہی پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ بنو اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام مسیحا بن جاتے ہیں، اور فرعون کے چنگل سے بنو اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل جاتے ہیں. جب سمندر کے پاس پہنچتے ہیں تو بیچ میں سمندر ہے اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو بنو اسرائیل پریشان ہو گئے. اس وقت بنو اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے سے فرعون کی سینا آ رہی ہے اور آگے میں سمندر ہے، تو کہا کہ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. تو بنو اسرائیل
کی شکایت کو سن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بنو اسرائیل ہم کو پکڑ لیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں راستہ دکھائے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا اور سمندر میں لاٹھی ماری، یہاں تک کہ بنو اسرائیل اسی سمندر سے نکل گئے۔ اور جب فرعون اپنی سینا کے ساتھ اس سمندر سے نکلنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بہا دیا اور سب کے سب اسی میں ڈوب گئے۔ یہاں پر بنو اسرائیل نجات پا جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہیں سے بنو اسرائیل کی شرارت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ستایا تھا، پریشان کیا تھا، یہاں تک کہ کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ان کی شرارت اب بھی بند نہیں ہو رہی ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے ان کے سامنے میں سمندر پھٹتا ہے، سمندر سے نکلتے ہیں اور اللہ کا اتنا بڑا احسان دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی دشمنوں کو، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا بھگوان کہتا تھا، اپنے سامنے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی کیسی شرارت تھی کہ اس کا اندازہ آپ کو ان کی شرارتوں سے ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل رہے تھے، جا رہے تھے، تو ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور تلوار لٹکانے کے لیے درخت خاص کر رکھا تھا جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ آج بھی درختوں کی پوجا ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ سمودائے کے لوگ ایسے ہیں جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ان لوگوں کے پاس جیسے بھگوان ہے ویسے ہمارے لیے بھی بھگوان بنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم بہت ہی جاہل قوم ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ یعنی ابھی تم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون کو ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے تمہارے سامنے میں ڈبو دیا سمندر میں، اور ابھی تم درخت کی پوجا کی بات کر رہے ہو۔ تو یہ شرارت تھی بنو اسرائیل میں۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تاکہ تورات دے سکے۔ اس 40 دن کے اندر کیا کیا بنو اسرائیل نے؟ سامری نام کا ایک آدمی آیا، اس نے ایک بچھڑا بنایا، اس کی پوجا کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور بنو اسرائیل اس کی پوجا کرنے بھی لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آتے ہیں تو دیکھ کر کے بہت غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم کیسی شرارت پسند قوم ہو کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دیا اور ابھی بچھڑے کی پوجا شروع کر دیے۔ چنانچہ سب سے پہلے سامری کو وہاں سے نکالا اور اس بچھڑے کو جلا دیا اور اس کی جو راکھ تھی سمندر میں بہا دیا، تاکہ ان کو ذلیل کیا جائے کہ بچھڑا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے۔ لیکن آج کی ترقی کے اس زمانے میں بھی اس بچھڑے اور گائے کی پوجا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں کہنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں شرارت بنو اسرائیل کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پڑھ کر کے ان کو سنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے لیے کتاب دی گئی ہے، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پڑھ کر کے سنائیے، اگر اس کا پاٹھ ہے ہمارے لیے آسان ہوگا تو ہم اس پر عمل کریں گے، اگر پاٹھ آسان نہیں ہوا تو ہم عمل نہیں کریں گے۔ اگر سبق آسان ہے تو عمل کریں گے، سبق آسان نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں اپنائیں گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں، تمہیں تو بہرحال اس پہ عمل کرنا ہی ہے، اسے اختیار کرنا ہی ہے۔ اسی وقت جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا جو ان کے سر کے اوپر آ گیا۔ جب دیکھا کہ پہاڑ ہمارے سر پر گرنے والا ہے تو انہوں نے بات مانی اور تورات کے حکموں کو اپنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تیسری شرارت تھی بنو اسرائیل کی۔ چوتھی شرارت بنو اسرائیل کی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیں موسیٰ، ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار نہ کر لیں۔ جب تک کہ اللہ کو دیکھیں گے نہیں تب تک کہ ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ حالانکہ
ان کمبختوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، اگر خواہشی ہے تو اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ ہی رہے تھے، پہاڑ چکنا چور ہو گیا۔ اللہ نے صرف تجلی ظاہر کی تھی اور پہاڑ چکنا چور ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں۔ پانچویں شرارت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنو اسرائیل کی یہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مالدار آدمی تھا جو لا اولاد تھا، اس کے پاس اولاد نہیں تھی لیکن پیسہ والا تھا۔ تو اس کے بھتیجوں نے یہ سوچا کہ سارا مال تو ہمیں ہی ملے گا، لیکن مال حاصل کرنے کی جلد بازی میں ایک دن ایک بھتیجا چچا کے پاس گیا اور اس کو مار دیا اور لاش اس کے گھر کے سامنے میں پھینک دیا، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بچھڑا ذبح کرو اور اس کا گوشت لاش پر مارو، زندہ ہو جائے گا اور بولے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے۔ ان کی شرارت دیکھیے کہ بچھڑا کوئی بھی ذبح کرتے تو چل سکتا تھا اور اس کے گوشت سے مارتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوال پر سوال کرنا شروع کر دیا کہ بتائیے اگر وہ گائے ہوگی تو کیسی گائے ہوگی، کس شکل کی ہوگی، کھیت جوتنے والی ہوگی نہیں ہوگی، رنگ کیا ہوگا، طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس معاملے کو الجھا دیا، یہاں تک کہ بہت بھاری قیمت چکا کر کے اس شکل کا ایک جانور خریدا اور اسے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت سے مارا تو وہ انسان زندہ ہو گیا اور وہ کہہ بولا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ ایک مردہ انسان زندہ ہو گیا اور اس نے بولا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہی ہے۔ تو یہ قصہ بھی سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ چھٹا قصہ، سمندر کو پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا تھا کہ دیکھو ہم سمندر سے پار ہو گئے ہیں، مصر سے نکل چکے ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اب ہمیں رہنا ہے تو عمالقہ بیت المقدس پر حکومت کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگ عمالقہ سے بیت المقدس کو آزاد کرتے ہیں اور بیت المقدس میں ہم رہیں گے، اس کے آس پاس میں ہم بسیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ جائیں اپنے رب کے ساتھ میں لڑیں، ہم نہیں لڑتے، ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ شرارت۔ تو بنو اسرائیل نے عمالقہ سے جنگ کر کے بیت المقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آبادی کو 40 سال تک ان کے اوپر حرام ٹھہرایا کہ یہ آبادی میں 40 سال تک نہیں جا سکتے، ان کو صحرا ہی میں کھلے آسمان کے نیچے ہی جینا ہوگا 40 سال تک۔ یہ سزا تھی ان کے لیے، اور اس میں ایک حکمت بھی تھی کہ جو شرارت کرنے والے لوگ ہیں ان کو احساس ہو کہ شرارت کرنے کا بدلہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ 40 سال تک ان کو اسی میدان تیہ میں گزارنا پڑا، لیکن اس میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتوں کی بارش کی۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے 40 سال تک جب میدان تیہ میں وہ ٹکے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا۔ من و سلوہ کیا تھا؟ یہ کھانے کا ایک تیار شدہ آئٹم تھا، وہ لیتے تھے اور اس کو کھا لیتے تھے۔ کھانے پینے کے لیے اناج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تیار شدہ چیز اترتی تھی آسمان سے اور وہ لے کر کے اس کو کھا لیتے تھے، اور بہت ہی لذیذ چیز ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بدلی کا سایہ بھی کیا۔ دھوپ تھی تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا تھا کہ بدلی ہوتی تھی اور سایہ ہو جاتا تھا، دھوپ نہیں لگتی تھی ان کو۔ اسی طریقے سے ان کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے تھے، چونکہ 12 لوگ تھے تو 12 چشمے جاری کر دیے تھے، اور ہر قبیلہ
اپنے چشمہ سے پانی پیتا تھا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے احسان کیا بنو اسرائیل پر میدان تیہ میں، جب کہ وہ 40 سال تک وہاں پر ٹھہرے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ناشکری کی اور زمین سے اگنے والی سبزیاں اور پیاز وغیرہ مانگنے لگے۔ تو اللہ نے کہا کہ جاؤ تم آبادی میں جاؤ اور سبزی اگاؤ، غلے اگاؤ، اور اس طریقے سے تم اگر نہیں چاہیے تم کو اللہ کی نعمت تو تم محنت کر کے کھاؤ پیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ جو من و سلوہ اتارنا شروع کیا تھا اس کو بھی بند کر دیا ان کی شرارت کی وجہ سے۔ تو اس میں دراصل بنو اسرائیل کی شرارت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر کتنی بڑی نعمتیں کی تھی، لیکن تم نے شرارت کی، لہذا اس شرارت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو فضیلت تھی وہ فضیلت چھین لیا، اور یہ فضیلت کس کو دیا؟ امت محمدیہ کو دیا۔ اب قیامت کے دن تک افضل امت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ لیکن ہم بہترین امت کیوں ہیں؟ اخرجت للناس، اس لیے بہترین امت ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا، یہی ہمارا کام ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں دین سیکھنا ہوگا، دین پر عمل کرنا ہوگا، تب تو ہم لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ اور اسی کام کے لیے ہم یہ درس شروع کرتے ہیں یا یہ درس دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم دین سیکھیں، دین پر عمل کریں، اور جب دین سیکھ لیں گے، دین پر عمل کریں گے تو اس دین کی طرف لوگوں کو بلانا بھی آسان ہو جائے گا۔